الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی. اللہ صحیح بات کہنے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس ماہ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ ولادت باسعادت کو ہم اپنے لیے بھی باعث سعادت سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے تر ہو جائے، ذکر خیر سے شیریں ہو جائے، میٹھی ہو جائے. اس سے بڑھ کر مسلمان کے لیے اور کیا سعادت ہو کہ زبان پر لفظ محمد آ جائے اور لفظ محمد کے ساتھ ساتھ اللہ درود پڑھنے کی صلی اللہ علیہ وسلم توفیق بھی نصیب فرما دے. ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہے. دنیا کے انسانوں کے لیے یہ زبان استعمال ہوتی ہے اور دنیا کے لیے کیا کچھ یہ زبان اپنے استعمال میں نکال پڑتی ہے، لیکن اسی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہو جائے تو یہ تو مسلمان کے لیے سعادت کی گھڑی ہے. یا اللہ آپ کا فضل ہے، آپ کی توفیق ہے کہ میری زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر نکل رہا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو آدمی ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ 70 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں. تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو آدمی
جب کبھی بھی درود پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ کی رحمت اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اور مسلمان کو کرنا بھی چاہیے، اور ہم اس تذکرہ خیر سے منع نہیں کرتے۔ تذکرہ خیر سے منع کرنا اعاذنا اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ کہ ہم تذکرہ خیر، ولادت با سعادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ذکر سے منع کر دیں، ایسی بات ہرگز نہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ ہی آپ کے ذکر کو بلند کرتا ہے، اللہ ہی آپ کی شان کو بلند کرتا ہے۔ ایک مسلمان اس میں شریک ہو جائے تو یہ مسلمان کے لیے باعث سعادت ہے۔ تو ہم کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ خیر، ولادت با سعادت، اسوہ حسنہ کے ذکر سے ہرگز منع نہیں کرتے۔ اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے، اس کی پرچار بھی ہونی چاہیے، اس کی اشاعت بھی ہونی چاہیے، اس کی تشہیر بھی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ رکھنا یہ مسلمان کے لیے باعث سعادت اور آج کے اعتبار سے مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بس عمل کا اختلاف جب سامنے آتا ہے تو وہاں اختلاف سامنے آ جاتا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ جتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہ کرنے لگ جائیں، اور کرنی چاہیے۔ اور آدمی زبان سے جو بات کہے وہ دل و جان سے بھی کہے، اور یہی مسلمان کا طرز ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس کی زبان سے نکلے، لیکن جہاں کہیں عمل ایسا سامنے آ جاتا ہے کہ مسلمان محبت کا اظہار تو کر رہا ہے، اور محبت کا اظہار کرنا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے، لیکن ایک مسلمان کو ہمیشہ اصول اپنے پلو سے باندھ لینا چاہیے کہ آپ زمانے کے ولی بن گئے، آپ زمانے کے قطب بن گئے، آپ زمانے کے ابدال بن گئے، آپ عاشقوں کے عاشق بن گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کرنے میں سر آنکھوں پر۔ لیکن سر آنکھوں پر ہونے کے ساتھ ساتھ اس محبت کے اظہار کے لیے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات آپ کے سر پر ہونی چاہیے۔ محبت کے نام پر قرآن کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، محبت کے نام پر اللہ کے نبی کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، بھلا اللہ اس سے کیسے راضی ہو جائے گا؟ بھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیسے راضی ہو جائیں گے؟ ایک بیٹا اپنے باپ کا نام بھی لیتا ہے احترام سے، لیکن باپ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، تو کبھی باپ اس کو سراہتا نہیں ہے، بیٹا نام لینے سے فائدہ نہیں ہے، تم عملی طور پر میری نافرمانی کر رہے ہو، عملی طور پر میری نافرمانی کر رہے ہو۔ اگر تمہارے دل میں میری قدر و قیمت ہوتی تو جو تمہاری زبان سے نکل رہا ہے وہی تمہارا عمل اس پر شہادت دیتا، وہی تمہارا عمل اس پر دلیل بن کر سامنے آتا۔ کبھی بھی میرا عزیزو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں آدمی آزاد نہ ہو جائے۔ مسلمان آزاد نہیں ہے قرآن کے آگے، مسلمان آزاد نہیں ہے سنت رسول کے آگے، ہم قرآن و سنت کے تابع، ہم قرآن و سنت کے غلام ہیں۔ جو قرآن و سنت کہے گا اس کی فرما برداری کے لیے ہمارا سر بھی جھکے گا، ہمارا تن اور من سب کچھ جھک جائے گا۔ جتنا محبت کا اظہار کیوں نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حکم عدولی جائز نہیں۔ محبت کا اظہار تابع ہوگا۔
اللہ نے تو یہاں تک کہ کہا ہے اگر تم اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہو تو میرے نبی کی فرما برداری کرو۔ اب بات ہی کیا رہ گئی؟ ایک ہے اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار، ایک اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہو تو میرے نبی کی فرما برداری کرو، اور نبی کا مرتبہ اللہ کے بعد ہے۔ سمجھ رہے بات؟ نبی کا مرتبہ اللہ کے بعد۔ اللہ نے اپنی محبت میں کہہ دیا، کتنا مقام ہے اللہ کا جل جلالہ، وہ کہہ رہا ہے میری محبت اگر تم کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے رسول کی فرما برداری کر کے دکھا دو، میں سمجھ جاؤں گا تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اتنی بڑی بات اللہ کہہ رہا ہے۔ اور ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے اور اللہ کی بھی نافرمانی کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی کرے، میرا عزیز و در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے نا، وہ اتباع کروانے کے لیے لائے۔ بار بار یہ بات سمجھاتے ہیں، مقصد زندگی انسان کا کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، اطاعت گزاری۔ سری لفظوں میں اللہ کی فرما برداری، اطاعت گزاری۔ آدمی کو سمجھنا ہو کہ کتنا یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس کی زندگی میں اتباع سنت کو دیکھ لیا جائے۔ یہ سب سے بڑا پیمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ بس آپ کہیں نہ جائیں، کہیں نہ جائیں۔ کتنی سنتیں مسلمان ایسے ہی پامال کر دیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ مسجد میں داخل ہو رہا ہے، دایاں قدم اندر رکھنا ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ مسجد میں داخل ہو رہا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یاد ہی نہیں ہے۔ مسجد سے باہر نکل رہا ہے، باتیں کرتے ہوئے باہر نکل گیا، سنت کا علم ہی نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک، بایاں پاؤں باہر نکال رہا ہے، علم اور خبر ہی نہیں ہے۔ کتنی سنتیں مسلمان اپنی زندگی میں ایسے ترک کر دیتا ہے جس کے لیے نہ کوئی محنت ہے نہ مشقت ہے، کوئی محنت مشقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرا عزیزو، ہمارے معاشرے میں محبت کے اظہار کے لیے صرف زبان استعمال ہوتی ہے، کلام استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی عمل ہوتا بھی ہے تو وہ آج ہمارا عمل قرآن و سنت کے مطابق نہیں ملتا، جو محبت کے اظہار کے لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں نجات دلا دے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں نجات دلا دے۔ کتنی سنتیں ایسی ہیں۔ مسلمان کے ساتھ ہنس مکی کے ساتھ ملنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے؟ ہم صرف سلام کرتے ہیں لیکن چہرے کے اوپر تبسم نہیں ہے۔ ارے سلام کے ساتھ تبسم کا اظہار کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ ایک ہے صرف السلام علیکم، ایک ہے السلام علیکم، یہ نبی کی سنت۔ کتنی سنتیں انسان اپنی زندگی میں پامال کرتا رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا ایک عمل مجھے نجات دلا دے گا، میرا ایک عمل مجھے نجات دلا دے گا۔ وہ جو ایام آتے ہیں، ایام میں میں نے محبت کا اظہار کر لیا میرے عزیزوں، اور اس کے اندر جو ہمارے اعمال ہیں اس اعمال میں میں نے اپنے آپ کو پیش کر لیا تو سمجھتا ہے میری نجات کے لیے کافی ہے، میری نجات کے لیے کافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آپ اپنے نام کی بلندی کے لیے نہیں آئے تھے۔ اے مسلمانوں میرا نام بلند کرو، اے مسلمانوں میرا تذکرہ بلند کرو، اے مسلمانوں میری تعریفیں کرو، اے مسلمانوں میرے لیے نعتیں پڑھو۔ اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا، آنے کا مقصد یہ تھا کہ یا اللہ میری قوم جانتی نہیں ہے، اسے ہدایت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ میری قوم جانتی نہیں ہے، اسے معاف فرما دیجئے۔ زندگی کا مقصد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا۔ مینا میں پتھر مارنے کے بعد
جب غشی کے عالم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش کے عالم میں آئے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میری قوم جانتی نہیں ہے، آپ اسے ہدایت نصیب فرما دیجئے۔ احد میں پتھر کھا کر جب ہوش میں آتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ یا اللہ میری قوم جانتی نہیں ہے، آپ اسے معاف فرما دیجئے۔ میری قوم جان احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی، دندان مبارک توڑ دیا گیا، دندان مبارک توڑ دیا گیا، اپنے آنے کا مقصد بتا دیا۔ آنے والے کہہ رہے ہیں آ کر آپ اجازت دیجیے تھے دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس امت کو جس نے آپ کے اوپر سنگ ریزی کی ہے تباہ اور برباد کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لے کر آئیں گی، اس لیے کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے، آنے کا مقصد یہ، اپنے آنے کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا۔ آپ نے فرمایا میری تمہاری مثال اس آدمی کی طرح سے ہے جس نے شمع کو روشن کیا اور پروانے آ کر اس کے اوپر لپکتے ہیں اور اپنے آپ کو آگ میں جھلسا کر ہلاک کر لیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس آگ میں جل کر زندگی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا میری تمہاری مثال اس آدمی کی طرح سے ہے، میں تمہیں ہاتھ پکڑ کر جہنم سے گھسیٹ کر باہر نکال رہا ہوں اور تم میرا ہاتھ چھڑا کر جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ آپ نے آنے کا مقصد بتا دیا، آنے کا مقصد بتایا۔ امت کو کس چیز پر لانا ہے؟ عمل پر لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے، اپنی حمد و ثنا، یہاں تک کہ اگر کبھی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے حوالے سے براہ راست کچھ خلاف کہہ جائے آپ اس کو بھی معاف فرما دیتے تھے۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ میرے نام کی بلندی ہو، ورنہ تو فوراً انتقام کے لیے آگے بڑھتے کہ تم نے میری شان میں گستاخی کیسے کی۔ مقصد یہ نہیں تھا۔ ایک صحابی واقعہ میں نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایسا بول گئے جس سے اس بات کا اظہار ہو رہا تھا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا، آپ نے صحابہ کو نہیں کہا کہ لگاؤ اس کی دھلائی، خاموش۔ جب یہ مجلس سے اٹھ کر گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس کو سمجھایا، بتایا اور کہا کہ جس طرح سے مجلس میں تو نے اس بات کا اظہار کیا ہے، تجھے چاہیے کہ تو واپس آ کر مسجد میں مجلس میں اپنی بات سے لوٹ جا۔ چنانچہ وہ آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو باتیں تھیں اس کے پھر حق میں باتیں کر گیا، اور پھر آپ نے کیا مثال ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا میری تمہاری مثال اس آدمی کی طرح سے ہے کہ کسی آدمی کا اونٹ بدک گیا ہو، کسی آدمی کا اونٹ بدک گیا ہو، اور جب اونٹ بدک کر وہ بھاگا تو پھر لوگوں کا ہجوم تھا جو اس کے پیچھے بھاگنے لگا، اور جب اس نے دیکھا کہ میرے پیچھے ہجوم آ رہا ہے تو وہ لوگوں کو دیکھ کر اور بدکنے لگا۔ پھر اونٹ کے مالک نے کہا کہ تھم جاؤ، رک جاؤ، اور پھر اونٹ کا مالک اٹھا اور پھر دھیرے دھیرے قدم بڑھا کر اس کی طرف گیا، اور پھر اس کی مہار اور لگام پکڑ کر اس کو واپس لے کر آیا، لگام پکڑ کر واپس لے کر آیا۔ تو آپ نے اظہار اس بات کی طرف فرمایا کہ دیکھو میرا امتی مجھ سے ٹوٹ رہا ہے، میری زندگی سے دور جا رہا ہے، میرے احکامات سے دور جا رہا ہے، میرے آنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کو کس طرح سے پیار و محبت سے واپس لے کے آ رہا ہوں، ورنہ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اس کو اور متنفر کر کے دور بھگا رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کو اللہ نے تمہیں مشکلات والا بنا کر نہیں بھیجا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو دین کے قریب لے کر آؤ، مقصد زندگی لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو اصل سنت سمجھاؤ۔
اصل طریقہ سمجھاؤ۔ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ معاف کر دینا، درگزر کر دینا، رحم و کرم کا معاملہ اختیار کرنا، محبت کا اظہار کرنا، معاشرت اچھی ہونا۔ نبی کا زندگی کا مقصد کیا تھا؟ معاملات اچھے ہونا، لین دین اچھا ہونا۔ یہ مسلمان کی شان ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقصد زندگی یہ لے کر آئے اور صحابہ کو یہی سکھایا۔ آپ کے جانے کے بعد صحابہ آپ کے جانے پر قصیدے نہیں پڑھتے تھے جو کہ غم کا اظہار کرنے والے ہوں، آپ کے اوپر نوحہ نہیں کرتے تھے جو کہ آپ کے لیے سوگوار ہونے کا اظہار کرنے والے ہوں، بلکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی جو دیوی زندگی تھی اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ لمبے لمبے قصیدے پڑھے، ہائے نبی دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر کو تو یقین بھی نہیں آ رہا تھا، کہا کہ اگر کسی نے کہا نا تو گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر آئے، کہا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول افإن مات، جو جانے والے تھے چلے گئے، اگر تم نبی کے اتنے ہو کہ جناب والا دین سے پھر جاؤ گے تو نبی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہر رسول آیا دنیا سے چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد زندگی یہ لے کر آئے، اصل چیز کی طرف لے کر آئے، امت کو اصل تعلیمات کی طرف لانا، اصل اپنا مقصد زندگی سمجھانا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا۔ اسی کے لیے صحابہ کو تیار کیا۔ آپ کے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرے لیے میرے عزیزو ایسا کوئی جلوس نکال دیا جائے جو کہ سارا کا سارا غیر شرعی ہو، سارا کا سارا غیر شرعی ہو۔ میرے عزیزو اللہ حفاظت فرمائے، یہ جو نوجوان طبقہ ہے کس طرف جا رہے ہیں؟ اگر اس کو روکتے ہیں تو پھر فتنہ پھیلانے والے بات کرتے ہیں کہ یہ عاشق رسول نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ میرے عزیزو اللہ جانتا ہے جلوس کے اندر وہ معاملات ہو رہے ہیں کہ آدمی اپنی اولاد کے بھٹک جانے کی بنیاد پر جلوس میں جانے سے اپنے بچوں کو روکے۔ سمجھ رہے بات؟ چھوٹے چھوٹے بچے اور وہ ٹرک کے اوپر سگریٹ، بات سمجھ رہے بات؟ کیا بانٹی جا رہی ہے؟ سگریٹ بانٹی جا رہی ہے 12 ربیع الاول کے نام پر۔ ایک معصوم بچہ جس کو پتہ ہے کہ سگریٹ کیا ہے، کچھ نہیں ہے، ایک باپ کبھی چاہے گا کہ میرے بچے نے کبھی سگریٹ نہیں پی ہے، وہ باقاعدہ جلوس کے اندر، بھئی بانٹنے سے ثواب ملے گا نا، کچھ نہ کچھ تو مقصد ہے نا بھائی، بانٹنے سے آدمی چنے کا پلاؤ بانٹے گا تو ثواب ملے گا نا، نیت تو یہی ہے نا۔ تو جو سگریٹ بانٹ رہا ہے تو وہ بھی کس بنیاد پہ بانٹ رہا ہے؟ اپنے پیسے کو ہلاک کر رہا ہے یا برباد کر رہا ہے؟ اور چھوٹے چھوٹے بچے جو سگریٹ لے لے کر پی رہے ہیں، کوئی باپ چاہے گا کہ اس جلوس میں جو محبت رسول، عشق رسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکلا ہے کہ میری اولاد جا کر اس کا حصہ بن جائے؟ عین نماز کا وقت ہے، پوری خلقت وہاں پر کھڑی ہوئی ہے، پوری خلقت وہاں پر کھڑی ہوئی ہے، اور یہاں پر مسجد ہے، یہاں پر مسجد ہے، مسجد میں آنے کی توفیق۔ صحابہ کے دور میں تو صورتحال یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا ان کی ماں سے کہ آپ کا بچہ فجر کی نماز میں نظر نہیں آیا، تو ماں نے کہا کہ رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نا بھائی، کہ پوچھا کہ آیا نہیں کیا بات ہے؟ کہا کہ رات بھر اللہ کی عبادت کی وجہ سے فجر کی نماز میں ممکن ہے دیری ہو گئی ہو۔ تو کیا فرمایا؟ فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے، یہ افضل ہے اس بات سے کہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ عبادت عین مغرب کے وقت جلوس میں شرکت نہیں جو ڈاک خانے پہ ختم ہوگا۔ نماز کہاں گئی؟ اور اس میں آنے والی مستورات کہاں گئیں؟ بے پردگی کا کیا عالم ہے؟ اللہ اجر دے گا؟ کوئی عاقل بالغ پوچھے بھائی اللہ اجر دے گا؟
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے چہرے کو ایسے پردے سے ڈھانکیں، جلابیبہن، پردے سے ڈھانکیں۔ اور یہاں جو عمل ہو رہا ہوتا ہے، آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہے، آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ عین قرآن کے مطابق ہے، آدمی کہہ سکتا ہے کہ عین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، یہ سنت کے عین مطابق ہے۔ ایک عام صحیح آدمی جو کہ علم رکھنے والا ہے، وہ بھی یہ بات کہتا ہے کہ اسلام آباد سے جناب والا گھر پر جا رہا ہوں اور اس جلوس کی وجہ سے 2 گھنٹے ٹریفک میں پھنسا رہا، 2 گھنٹے تک ٹریفک میں پھنسا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے آئے تھے یا تکلیف دینے کے لیے آئے تھے؟ یا صحابہ نے آپ کے نام پر امت کو راحت پہنچائی ہے یا تکلیف پہنچائی ہے؟ صحابہ کے کسی عمل سے راحت ثابت ہوتی ہے نعوذ باللہ یا تکلیف ثابت ہوتی ہے؟ صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھ لی جائے، صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھ لی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھ لی جائے۔ آپ نے اپنے نام پر صحابہ کو کبھی اس طرح سے نہیں لگایا، نہ صحابہ کو تعلیمات دی، نہ صحابہ نے یہ کام کر کے دکھایا، نہ آپ نے اپنی شان کے حوالے سے صحابہ کو اس بات پر ابھارا کہ اللہ نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لہذا نکلو باہر مدینہ کے اندر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی کی نیند جاتی ہے تو نیند خراب کرو، کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے تو تکلیف بجا لاؤ، کسی کے لیے روڈ بلاک ہوتا ہے تو کرتے چلے جاؤ، میرے نام کو بلند کرنے کے لیے نماز نکلتی ہے تو نکالتے چلے جاؤ، میرے نام کو بلند کرنے کے لیے مستورات کو گھر سے باہر نکلنا پڑے نکالنا پڑے تو نکالتے چلے جاؤ، میرے نام پر میرے نام کو بلند کرنے کے لیے پردے کی پامالی ہوتی ہے تو ہوتی چلی جائے، کرتے چلے جاؤ، میرے نام کو بلند کرنے کے لیے مرد و زن کا اختلاط۔ آپ کبھی جلوس میں جائیں نا میرا عزیز، اللہ نہ لے جائے، مرد و زن کا اختلاط، مرد اور زن آپس میں اختلاط کے ساتھ۔ ہم تو کہتے ہیں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہاں پر خالص اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، مسجد میں جلوس نہیں نکلتے، خالص عبادت کی جگہ ہے، عورتوں کو آنے کی اجازت، مردوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت، جبکہ ہر جھکنے والا اللہ کے آگے کیوں نہ جھک رہا ہو، ہر سجدہ کرنے والا اللہ کے آگے سجدہ کیوں نہ کر رہا ہو، ہم کہتے ہیں اجازت، مرد و زن کو اختلاط کی اجازت نہیں۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ اگر آپ کی شان میں گستاخی کسی نے کر دی ہے، آپ کی اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کے اعتبار سے فتوے کی نسبت سے بات نہیں کر رہا، اس زمانے کی حکایت بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ جہاں ملے ختم کر ڈالو، اس لیے کہ میری شان میں غلط باتیں کرتا ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ جنگ میں گئے اور جناب والا ابو سمامہ کو ہم پکڑ کر لے کر آ گئے، اور ہم نہیں جانتے تھے ابو سمامہ کون ہے، حالانکہ آپ نے اعلان کر رکھا تھا جہاں ملے ختم کر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، اور ابھی آپ تشریف فرما نہیں تھے، مسجد کے ستون سے باندھ دیا، آپ تشریف لائے تو دیکھا ابو سمامہ۔ آپ نے نہیں کہا کہ ارے یہ وہی ہے جس کے لیے میں نے گردن اڑانے کا اعلان کیا تھا، اس کو اڑاؤ ختم کرو۔ اس وقت آپ کی ذات بنفس نفیس موجود تھی، آپ کو اختیار تھا معاف کرنے کا، آپ کو اختیار تھا معاف کرنے کا، چنانچہ آپ نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہ میرے شان اور میرے مقام کے اعتبار سے اس نے گستاخی کی ہے، آپ کے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا، ابو سمامہ تم نے میری شان میں گستاخی کی ہے، حیات کی بات کر رہا ہوں،
آج کل کے اعتبار سے احکامات کی بات نہیں کر رہا کہ ابو ثمامہ تم نے میری شان میں گستاخی کی ہے، میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا ذکر بلند ہو، میرے آنے کا مقصد یہ تھا میری تعریفات کی جائیں، میرے آنے کا مقصد یہ تھا میرے حق میں حسان ابن ثابت نعتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے۔ آپ کے آنے کا مقصد یہ ہوتا تو ابو ثمامہ زندہ واپس نہ جاتے۔ اب آپ نے اپنے آنے کا مقصد کیا بیان کیا؟ حالانکہ یہ وہ شخص ہے جس کے لیے اعلان کر دیا کہ پکڑو تو قتل کر دو۔ اور جب ابو ثمامہ کو دیکھا مسجد کے ستون سے بندھے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، امت کو آنے کا مقصد سمجھایا۔ یہ نہیں بولا ارے میری شان میں گستاخی کی ہے، ارے میرے بلند جو ذکر تھا اس کو اس نے پس کرنے کی کوشش کی ہے، میرے مقام کو گرانے کی کوشش کی ہے، میرے صحابہ اسے ختم کر دو۔ نہیں، آپ نے اپنے آنے کا مقصد بتایا اور پھر جا کر کہا ابو ثمامہ کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ آنے کا مقصد بتایا نہیں۔ اگر مقصد یہ ہوتا نا کہ میری حمد کی جائے، میری نعت پڑھی جائے، میرا ذکر کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمحہ برداشت نہ کرتے۔ انہوں نے تو اپنے بلند مقام اور اپنی بلندی کے حوالے سے اور اپنے بلند ذکر کے حوالے سے اپنی زندگی میں اس کے خلاف دیکھا، تب بھی امت کو یہی سبق دیا کہ دیکھو یہ مقصد زندگی نہیں ہے، اصل مقصد زندگی اللہ اس کے رسول کو ماننے اور فرما برداری کرنے میں ہے۔ اور یہاں انہی کے نام پر، انہی کے نام کو بلند کرنے پر، انہی کے نام اور ذکر خیر کو اجاگر کرنے پر براہ راست ان کی تعلیمات کو پسے پش ڈال رہے ہیں۔ وہ دنیا سے جاتے ہوئے کہہ رہے تھے اور کہنے کی ہمت نہیں تھی، آواز نکالنے کی ہمت نہیں تھی۔ کبھی عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لاؤ کچھ لکھ دوں، آپ نہیں لائے۔ حضرت علی سے کہا لاؤ کچھ لکھ دوں، آپ نہیں لائے۔ یا رسول اللہ بیماری کا عالم ہے، آپ رہنے دیجئے، آپ نے ہمیں قرآن دے دیا، آپ نے ہمیں اپنی زندگی دے دی، ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یا رسول اللہ اس وقت آپ کی طبیعت صحیح نہیں۔ اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں نکل رہی تھی، دھیمی آواز سے کچھ کہہ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا کان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے قریب لے گئے کہ میرا نبی دنیا سے جاتے وقت کہہ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو ترک نہ کرنا، نماز کو ترک نہ کرنا۔ انہی کے نام پر نماز نکل رہی۔ انہوں نے اپنے آنے کا مقصد امت کو سمجھایا، تبھی تو پتھر کھا کے بھی معاف کر دیا۔ پتھر کھا کر بھی، چونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ نہیں، ان کو ہدایت پر لانا ہے، ہدایت کی کوشش کرنی ہے، اصل چیز پر لے کر آنا ہے۔ پتھر کھاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کا شان، آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کے ذکر خیر آپ کی زندگی میں پست ہو جاتا ہے، آپ معاف کر دیتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں جانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ ابتدائے زمانے میں کیا کیا؟ کوئی بھی ایسا مقام نہیں رہتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں شرکت نہ کرتے ہوں، لیکن جب ایمان لے کر آنے کی بات ہوئی تو آپ نے ایمان کو قبول کیا۔ ابو سفیان کی زندگی سابقہ اٹھا کر ایک طرف رکھ دی، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ارے اسلام لا کر دکھاؤ، اسلام سارے تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سارے اٹھا کے معاف کر دیا۔ ورنہ کون سا مقام ایسا تھا جس میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی شرکت نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں، لیکن آپ نے معاف کیا۔ حضرت واشی آئے اور جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا، آپ نے فرما دیا تھا کہ کہاں ہو تم لوگ؟ اس قدر غمزدہ تھے حضرت حمزہ، اور یہاں تک کہ بات تھی کہنے لگے کہ ہائے میرے حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ لیکن ان کا بھی قاتل آیا، آپ نے کہا کہ مقصد زندگی انتقام نہیں ہے، مقصد زندگی انتقام نہیں ہے، معاف کر دیا۔ جادو کرانے والا مجلس میں بیٹھتا ہے منافق ہو کر، آپ جانتے ہیں، فرشتے آپ کو نام لے کر بتلا دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کبھی آپ نے کنکیوں سے بھی اشارہ نہیں کیا کہ تمہیں میں جانتا ہوں، تم ہی دوغلے آدمی ہو، کہ مجلس میں بیٹھتے ہو اور پھر جادو بھی کرواتے ہو، کبھی کنکیوں سے اشارہ بھی نہیں کیا۔ اور رئیس المنافقین جب دنیا سے جا رہا ہے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا دے رہے ہیں اور استغفار بھی کر رہے ہیں، صحابہ کہہ بھی رہے ہیں
آپ استغفار کریں یا نہ کریں؟ تو آپ فرما رہے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے نا، میں کر سکتا ہوں۔ بعد میں ممانعت آئی، مقصد یہ تھا کہ آخر وقت تک امت کو سمجھایا۔ آنے کا مقصد یہ نہیں ہے نبی کی شان اگر کم ہو جائے اپنی زندگی کے حوالے سے اس کے پیچھے پڑ کر نہیں، ابو ثمامہ ایمان لے کر آ جاؤ، میرے آنے کا مقصد یہ۔ ابو ثمامہ ٹھیک ہے تم نے میرے ذکر خیر کو پامال کیا، ابو ثمامہ ٹھیک ہے تم نے میری شان میں گستاخی کی، ابو ثمامہ ٹھیک ہے تم نے میری ہجو بیان کی، لیکن ابو ثمامہ میں اس مقصد کے لیے نہیں آیا کہ میری تعریفات اوپر ہو، میرا نام بلند ہو، میری نعتیں پڑھی جائیں۔ تم نے کر دیا جو کر دیا، مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ نے آپ پر اتارا آپ لوگوں تک پہنچائی ہے، میرا کام ہے میں تم تک پہنچا کر رہوں گا اور کرتا رہوں گا، آخر وقت تک کرتا رہوں گا۔ آپ نے کہا پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کہہ لے نہیں پڑھنا۔ جواب میں کیا کہا؟ مال چاہیے محمد، مال لے لو، جان چاہیے محمد، جان لے لو، احسان کرتے ہو محمد، احسان کر لو۔ ان کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تشریف لے گئے، اگلے دن پھر تشریف لائے، کہا کہ ابو ثمامہ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، میرا مقصد یہ نہیں ہے ورنہ تو ابھی ختم ہو جاتا، میں نے تو پہلے سے حکم کر رکھا تھا جہاں ملے اڑا دو، میں خاموش ہوں، لا الہ الا اللہ۔ کہ لے نہیں، جان چاہیے جان لو، مال چاہیے مال لو، احسان کرتے ہو تو احسان کرو۔ پھر واپس چلے، پھر تیسرے دن تشریف لائے، کہا کہ ابو ثمامہ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اللہ تجھے نجات دے دے گا۔ کہ لے نہیں، جان چاہیے جان لو، مال چاہیے مال لو، احسان کرتے ہو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا احسان کر کے چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دیا گیا۔ اور یہاں سے نکلے، آگے نہر میں غوطہ لگایا، غسل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایمان لے کر آئے۔ آپ نے آنے کا مقصد امت کو اصل زندگی دکھلائی، بتلائی، اس پر لے کر آئے، اس پر لے کر آئے۔ یہی نبی کے آنے کا مقصد تھا، یہی نبی کے آنے کا مقصد تھا۔ لیکن میرے عزیزو آج معاشرے کے اعتبار سے دیکھا جائے، امت کہاں سے کہاں جا رہی ہے، کس طرح سے ان کو اس عمل پر لگایا جا رہا ہے، روکنے کی بات کی جاتی ہے تو آج تمیز ان کی زندگی سے ختم کر دی گئی کہ آیا محبت رسول کا اصل تقاضا کیا ہے، عشق رسول کا اصل تقاضا کیا ہے، زندگی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے، آنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے، وہ بھلا دیا گیا۔ اتنا مستغرق ہو گیا مسلمان غفلت کے اعتبار سے کہ صحیح رخ دکھایا جائے اس پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس کام سے روکنا یہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے؟ اللہ نے بھائی سمجھ تو دیے نا، اس کام سے روکنا جو رسول کے خلاف ہو، نبی کے خلاف ہو، نبی کے طریقے کے خلاف ہو، اس کام سے روکنا یہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے؟ جبکہ سارے امور خلاف شرع ہو رہے ہیں۔ ابھی بتایا مرد و زن کا اختلاط ہے، عین نماز کا وقت ہے، نماز کا ترک ہونا ہے، برے عزیزو میرے عزیزو پورے روڈ کا جام ہونا ہے، بٹے جانے والی جو چیز ہے اس میں سگریٹ بھی شامل ہے، اور اگر رزق بانٹا جا رہا ہے تو اچھال اچھال کے بانٹا جا رہا ہے، جس میں 4 ہاتھ آتے ہیں تو وہ چنے کی تھیلی جو ہے وہ 4 طرف مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں بکھر جاتی ہے۔ اللہ کے رزق کا یہ حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے جب گھر میں تشریف لائے ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، آپ نے حضرت عائشہ کے سامنے اٹھایا اور فرمایا عائشہ اس کی قدر کرو، جب یہ چھن جاتا ہے تو آسانی سے واپس نہیں آتا ہے، نہیں آتا ہے۔ تو یہ کام میرے عزیزو اسی سے تو روکا جاتا ہے۔ ہم کبھی بھی ذکر خیر سے منع نہیں کرتے، تذکرہ ولادت سے منع نہیں کرتے، لیکن جو کام خلاف شرع ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ تو اعمال غلط ہیں۔ اور کام اگر نیکی کا بھی ہونا وہ بھی اگر شریعت کے خلاف ہو تو صحابہ اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ چھینک آنے پر کسی نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا، حالانکہ اگر الفاظ کو دیکھا جائے اس پہ اجر اور ثواب ہے،
لیکن شریعت کے خلاف ہے، وہ تو ہے ہی سارا شریعت کے خلاف، لیکن یہ عمل دیکھا جائے تو عمل والسلام علی رسول اللہ. آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں چھینک آنے پر صرف اتنا سکھایا ہے الحمدللہ، اپنے اوپر سلام بھیجنے کی ہمیں تعلیم نہیں دی، اس پر روک دیا. تو وہ کام جو کہ خلاف شرع ہو، کیا اس پر روکنا اور ممانعت اور نکیر کرنا خلاف شرع ہے؟ محبت رسول کے خلاف ہے. ہر عاقل آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے. میرے عزیزو، اصل نجات اس بات میں ہے کہ ہماری زندگی عین قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے. آپ سنت کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کو کسی بات کی شہادت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اللہ کے رسول سے تو محبت بلکہ آپ تو اللہ سے بھی محبت کرنے والے شمار کیے جائیں گے. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر